فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزین لهم الشیطان ما كانوا يعملون۔ ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب ان کے پاس ہمارا عذاب اور ہماری طرف سے سختی آئی تو اس کے نتیجے میں وہ عاجزی اختیار کرتے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے، لیکن ان کے دل سخت ہو گئے اور شیطان نے ان کے اعمال کو خوبصورت بنا کر ان کے سامنے پیش کر دیا۔ فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء، اور جب وہ ان تعلیمات کو فراموش کر چکے اور ان کو بھول گئے کہ جو انہیں بار بار یاد دلائی گئی تھیں، تو پھر ہم نے ان کے لیے ہر طرح کے دروازے کھول دیے، خوشحالی کے دروازے کھول دیے۔ حتی اذا فرحوا بما اوتوا، یہاں تک کہ جب وہ اس نعمت میں اور اس سہولت کی مال و دولت میں خوب خوش ہونے لگے اور اس میں مست ہو گئے، اخذناہم بغتۃ فاذا ہم مبلسون، پھر ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا اور اب وہ مایوس ہو گئے۔ فقطع دابر القوم الذین ظلموا، اور اس طرح سے ظالم قوم کی جڑ کاٹ دی گئی۔ والحمد للہ رب العالمین، حقیقت یہ ہے کہ سب تعریف صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے جو جہانوں کا رب ہے۔ سامعین گرامی، سورۃ الانعام کی یہ ابتدائی آیات جو آیت نمبر 42 سے لے کر 45 تک آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، ایک ایسی سنت کو ظاہر کر رہی ہیں جو اللہ رب العزت کی زمین پر روز ازل سے چل رہی ہے۔ اللہ اس زمین والوں پر مہربان ہے، یہ سب سے پہلا اور بنیادی نقطہ ہے۔ اللہ اس زمین پر بسنے والوں کے لیے خیر خواہی چاہتا ہے، یہ سب سے بنیادی بات ہے۔ اللہ رب العزت اس زمین پر رہنے والوں میں انسانوں کو اور جنات کو اپنی جنتوں میں جگہ دینا چاہتے ہیں، اس میں بھی کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اس وجہ سے وہ اپنی رحمت کے لیے، اپنی جنت کے لیے، اپنی رضا کے لیے انبیاء کا ایک سلسلہ قائم کرتے ہیں، کتابوں کے ذریعے سے تعلیم دی جاتی ہے، عقل سلیم، فہم و دانش، انسان کو شعور عطا کر کے اس راستے پر اسے گامزن کیا جاتا ہے اور اس صراط مستقیم کو آسان کیا جاتا ہے۔ لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس طرح کے صحیح، آسان، سچے اور مخلص واسطوں کو قبول نہیں کرتے، رسولوں کی بات کی طرف دھیان نہیں دیتے، اللہ کی کتاب کی تعلیمات کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اپنی عقل اور اپنے شعور کو شیطان کے حوالے کر دیتے ہیں اور محض پرانی جاہلیت کی روایات کو، خاندانی عادات کو وہ اپنے لیے مشعل راہ بناتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ دوسرا طریقہ اختیار کرتے ہیں، اور دوسرا طریقہ ہے کہ پھر اللہ ان کی زندگی میں تنگی پیدا کرتا ہے، انہیں کسی مصیبت میں مبتلا کرتا ہے،
ان کے حالات کو مشکل بنا دیتا ہے۔ کسی بیماری میں مبتلا کر دیا، کسی مالی مصیبت میں مبتلا کر دیا، کسی خاندانی مشکل میں مبتلا کر دیا، لیکن اللہ رب العزت کی یہ ابتلا اور یہ مصیبت میں ڈالنا بھی در حقیقت اس کی مہربانی اور اس کی رحمت اور اس کے کرم نوازی کی ایک علامت اور دلیل ہے۔ وہ انسانوں کو مصیبت میں اس لیے نہیں ڈالنا چاہتا یا ڈالتا کہ اللہ تعالیٰ کو اس سے خوشی حاصل ہوتی ہے اور اسے یہ اچھا لگتا ہے کہ دیکھو میرے بندے انسان کس طرح مصیبت میں چیخو پکار کر رہے ہیں۔ اللہ کو یہ بات ناپسند ہے اور نہ کہیں قرآن مجید میں اور سابق انبیاء کی کسی روایت میں اس کا اشارہ تک بھی ملتا ہے۔ اللہ رب العزت اگر کتاب، رسول، عقل، شعور اس کی بنیاد پر سمجھاتے ہیں، اس میں بھی مقصد انسان کی خیر خواہی، اس کا صراط مستقیم پر آنا، اس کا دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا، یہی مقصد ہے۔ لیکن جب دیکھتا ہے کہ بندے سنبھل نہیں رہے تو پھر وہ مصیبت میں مبتلا کرتا ہے، اور فرمایا کہ ہم نے تو مصیبت اس وجہ سے نازل کی تاکہ یہ لوگ میرے سامنے عاجزی کا اظہار کریں، اپنے آپ کو مصیبت میں مبتلا دیکھتے ہوئے مجھے پکاریں، میرے سامنے گڑ گڑائیں، اپنی بندگی کا اظہار کریں، یہ واسطے دیں کہ اے اللہ تو ہمارا رب ہے، تو ہی ہمیں بچانے والا ہے، ہم تیرے بندے ہیں، بھٹک گئے تھے راستے سے، غلطیاں ہو گئی تھیں ہم سے، شیطان کی راہ پہ چل پڑے تھے، اپنی طرف سے غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے عاجزی کا اظہار کرتے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں کہ مصیبت ان کے لیے راہ راست کو نہیں کھولتی، انہیں سیدھے راستے پر لانے میں کامیاب نہیں ہوتی۔ وہ مصیبت کو اللہ کے سامنے عاجزی اور گڑ گڑانے کے لیے استعمال نہیں کرتے، وہ عقل اور شعور کو استعمال نہیں کرتے، بلکہ ان کے دل اور زیادہ سخت ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ اس سے پہلے اللہ کی نافرمانی کر رہے تھے تو مصیبت کے بعد اور زیادہ نافرمانی میں پڑ گئے، وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، لیکن پھر ان کے دل سخت ہو گئے، اور جب دل سخت ہو گئے اور مصیبت میں بھی اللہ کو نہ پکارنے لگے تو شیطان کو ایک اور موقع مل گیا۔ اب شیطان نے ایک دوسرا داؤ چلایا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، وہ لوگ جو کام کرتے تھے اور جو کردار اپنائے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے پھر یہ موقع ایک اور انداز میں بیان کیا کہ شیطان اپنے داؤ کو استعمال کرتا ہے اور ان کے برے کاموں کو خوبصورت بنا کے پیش کرنے لگتا ہے، اس سے بجائے اس کے کہ وہ شخص اپنی غلطی پر غور کرے اور اس سے واپس آنے کی کوشش کرے، وہ اور زیادہ ڈھٹائی کا راستہ اختیار کرنے لگتا ہے۔ بالکل اس طرح جیسے کسی طالب علم کو، کسی بچے کو اس کے والدین سمجھائیں کہ تعلیم بہت مفید عمل ہے، اس سے تمہارا مستقبل کامیاب ہو جائے گا، اس سے تمہاری زندگی سنور جائے گی، اور وہ مختلف مثالیں دے دے کر سمجھائیں، دیکھو فلاں بندے نے پڑھا اور اب وہ کتنی ترقی کر چکا ہے، کتنی آسان زندگی بسر کر رہا ہے۔ وہ سب یہ باتیں بچہ سنتا ہے اور نظر انداز کرتا رہتا ہے، توجہ نہیں کرتا۔ پھر والدین ذرا سختی کرتے ہیں، لیکن وہ سختی سے بھی سنبھلتا نہیں ہے، بلکہ وہ اور زیادہ ڈھٹائی پر اتر آتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ والی مثال قوموں کے حوالے سے دی ہے کہ جب کسی فرد پر یا کسی ملک کے رہنے والے لوگوں پر مصیبت آ جائے کسی بھی نوعیت کی،
زندگی تنگ ہو جائے، بیماریاں بڑھنا شروع ہو جائیں، بدامنیاں پھیلنا شروع ہو جائیں، بے قراریاں اور بے چینیاں بڑھ جائیں، لوگوں کو اپنی جان مال عزت کی حفاظت اس میں مشکل پیش آنے لگے، ہر وقت خطرہ اور کھٹکا لگا رہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، بچے اسکول سے خیریت سے واپس آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، کاروبار چلے گا کہ نہیں چلے گا، وغیرہ وغیرہ. یہ سب مصیبتوں کے مختلف رنگ ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ انہیں چاہیے تو یہ تھا کہ جب اس طرح کی مصیبتیں آئیں تو وہ اللہ کو پکارتے، اپنی خرابیوں کی طرف توجہ دے کر یہ غور کرتے کہ ہم سے کیا غلطی ہوئی ہے، اور اس کی بنیاد پر وہ اپنے اللہ کو پکارتے، اپنی توبہ کرتے. لیکن انہوں نے یہ راستہ اختیار نہیں کیا، بلکہ ڈھٹائی کا راستہ اختیار کیا کہ کر لو جو کرنا ہے، ہم تو یہی کریں گے، اور ہم نے کوئی غلط نہیں کیا، ہم بالکل صحیح کر رہے ہیں. فلما نسوا ما ذکروا به، اور جب انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی ان تعلیمات کو بھلا دیا کہ جو انہیں بار بار یاد دلائی جاتی رہیں. ذکرہ کا جو لفظ ہے اس کا معنی ہوتا ہے بار بار یاد دلانا، صرف ایک بار ذکر کر دینے کے لیے تذکیر کا لفظ استعمال نہیں ہوتا، بلکہ اس کے اندر ایک تسلسل ہے تاکہ انسان سنبھل جائیں، بار بار بات بتائی جائے، سمجھائی جائے. لیکن جو انہیں بار بار بات سمجھائی جا رہی تھی، جب انہوں نے بھلا دیا اس کو، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، اب اللہ تعالیٰ کی تیسری آزمائش شروع ہو گئی. یہ آزمائش کا تیسرا رنگ ہے، اور یہ رنگ یہ ہے کہ خوشحالیاں شروع ہو جاتی ہیں، مال آنا شروع ہو جاتا ہے، آسانیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، ترقیاں ہونے لگتی ہیں، انسان کو عہدے ملنے لگتے ہیں، اور بندہ مست ہو جاتا ہے کہ واہ واہ کیا بات ہے، سب طرف بھلا ہی بھلا ہے. لیکن اللہ کی طرف سے در حقیقت یہ ایک تیسری آزمائش ہے. یہ تمام ترقی، مال و دولت، عزت، شہرت اس کے لیے باعث نعمت ہو سکتی تھی اگر اس نے اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا ہوتا اور غلط راستے کو چھوڑ کر صحیح راستے کو اختیار کیا ہوتا تو یہ ان کے لیے نعمت تھی. لیکن اگر گناہ اسی طرح چلتا رہا، ظلم اسی طرح چلتا رہا، کرپشن اسی طرح چلتی رہی، اور مال و دولت میں اضافہ ہو رہا ہے، اختیار میں اضافہ ہو رہا ہے، شہرت میں اضافہ ہو رہا ہے، تو یہ در حقیقت تیسری آزمائش ہے. اور یہ تیسری آزمائش زیادہ خوفناک ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم اس کے لیے آسائشوں کے، آسانیوں کے دروازے کھول دیتے ہیں. وہ لوگ پھر مست ہو جاتے ہیں، ہر روز ان کے بینک بیلنس میں اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، ہر روز ایک نیا عہدہ انہیں ملنا شروع ہو جاتا ہے، چاروں طرف خبروں میں آنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ سب زندگی کے اندر سہولتوں اور خوشحالیوں کے انداز ہیں جو ہر دور میں اپنی شکل میں ظاہر ہوتی رہی. لیکن آسان سا پیمانہ ہے کہ اگر تو گناہ کو چھوڑ کر آسانیاں ملی ہیں تو اللہ کی رحمت ہے، لیکن اگر گناہوں پر عمل کرتے ہوئے یہ آسانیاں ملنا شروع ہو گئی ہیں تو سمجھ لیجئے کہ اب معاملہ زیادہ خراب ہونے والا ہے. حتی اذا فرحوا بما اوتوا، یہاں تک کہ جب وہ مست ہو گئے اس چیز میں کہ جو انہیں دی گئی تھی خوشحالی کی صورت میں، مال و دولت کی صورت میں، اخذناہم بغتۃ، پھر ہم نے اچانک ان کو پکڑ لیا، فاذا ہم مبلسون، اور جب وہ پکڑے گئے تو مایوس ہو گئے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بھی مایوس ہو گئے. فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور اس طریقے سے ظالم قوم کی جڑ کاٹ دی گئی. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ کافر قوم کی جڑ کاٹ دی گئی، ظالم قوم کی جڑ کاٹ دی گئی، کیونکہ اللہ کو جہاں کفر بہت ناپسند ہے، ظلم اس سے بھی زیادہ ناپسند ہے. اس وجہ سے یہ ایک اصول بتایا جا رہا ہے، جہاں بھی یہ والا منظر اور یہ والی صورت نظر آئے تو عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس قاعدے کے اندر رکھ کر دیکھا جائے کہ کہیں یہ آیات میرے بارے میں میری رہنمائی
کر رہی ہیں کہ نہیں کر رہی؟ کہیں مجھے تو نہیں خبردار کیا جا رہا، اور کہیں میں بھی اسی راستے پر تو نہیں چل رہا کہ جس میں اللہ تعالیٰ کا عذاب اچانک آ جائے اور پھر جڑ کاٹ کے رکھ دی جائے۔ اسی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ایسا کرتے ہیں۔ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اس کائنات میں جتنے مرضی فساد پیدا ہو جائیں، جتنی مرضی قیامتیں آ جائیں، جتنے مرضی انقلابات آ جائیں، یہ کائنات مکمل طور پر اللہ رب العزت کے کنٹرول میں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اقتدار کمزور پڑ گیا ہے۔ چند لوگوں کی بغاوتوں، چند لوگوں کے فساد کی وجہ سے اس کی کائنات میں ایک ذرہ برابر فرق نہیں آتا۔ اس لیے وہ تعریفوں کا مالک ہے، تعریفوں کے لائق ہے۔ سارے جہان اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں، اور سارے جہانوں کی ہر شے اس کے لیے مدح و ثنا میں مگن اور مصروف ہے۔ اس لیے چند لوگوں کو اور چند گروہوں کو اپنے مال و دولت کی کثرت، اپنے اقتدار کی قوت اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ وہ یہ سوچنے لگے کہ اب ہمیں کوئی نہیں ہٹا سکتا، اب ہمیں کوئی پکڑ نہیں سکتا، اب ہم سے کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ دنیا میں ساری عدالتیں خاموش ہو جائیں، سارے انسان ان کے لیے اپنی آنکھیں بچھا دیں، لیکن جب اللہ کا فیصلہ ہوگا تو اصل فیصلہ تو وہی قرار پائے گا۔ اور اس کی آسان سی مثال یہی ہے جس کا ذکر میں نے پہلے بھی کیا کہ اگر گناہوں اور اللہ تعالیٰ کی بغاوت کے باوجود مال و دولت میں اضافہ ہو رہا ہے تو یہ در حقیقت خطرے کی علامت ہے، لیکن اگر توبہ، استغفار اور اس کے نتیجے میں صحیح راستے کو اختیار کرنا، محنت، جدوجہد، عمل کی صفائی، پاکیزگی، اس کی بنیاد پر انسان کو نعمت مل رہی ہے تو یہ اس کی رحمت ہے، یہ ترقی کی راہ ہے۔ اتنا آسان سا پیمانہ اگر کوئی نہیں سمجھ پا رہا تو یقیناً اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ وہ بغیر تبصرے کے ہی سب کچھ سمجھا جا سکتا ہے، افراد بھی اور قومیں بھی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ساری تعریفیں اسی اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے دوبارہ سے ایک ایسا اسلوب اپنایا ہے اگلی آیتوں میں جس میں درد بھی ہے، پریشانی بھی ہے، تنبیہ بھی ہے، ڈرانا بھی ہے، سارے منظر اور سارے جذبے اس کے اندر آپ کو نظر آئیں گے۔ قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم، اے نبی آپ ان کو بتا دیجئے کہ کبھی تم نے سوچا، کبھی غور کیا کہ اگر تمہاری سماعت کو اللہ تعالیٰ اٹھا کے لے جائے، ختم کر دے، تمہاری بصارت اور دیکھنے کی قوت سلب کر لے، وختم علی قلوبکم، اور تمہارے دلوں پہ مہر لگا دے، من الہ غیر اللہ یأتیکم بہ، تو اللہ کے سوا اور کون سا ایسا الہ ہے کہ جو تمہیں یہ نعمتیں واپس دلوا دے گا، تمہاری سماعت کو واپس کر دے گا؟ کون ہے جو اللہ کے سوا دنیا میں ایسی قوت ہے کہ اگر اللہ نے تمہاری سماعت، سننے کی طاقت، دیکھنے کی طاقت، سوچنے کی طاقت سلب کر لی، ختم کر دی، تو دنیا کی کون سی طاقت ہے، الہ ہے جو تمہیں یہ واپس لوٹا سکے؟ انظر کیف نصرف الآیات، دیکھو ہم اپنی باتیں کیسے کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔ ثم ہم یصدفون، اتنی واضح آیتوں کے سننے کے باوجود بھی وہ لوگ سیدھے راستے سے پھر جاتے ہیں۔ قل، کہہ دیجئے، فرما دیجئے، ارأیتکم، کیا تم نے کبھی غور کیا، ان اتاکم عذاب اللہ بغتتاً، اگر اللہ کا عذاب تم پر اچانک کہیں آ جائے، او جہرتاً، یا کھلے بندوں آ جائے، کھلی آنکھوں سے تم عذاب کو دیکھنے لگو، هل يهلك الا القوم الظالمون، اللہ نے کہا کہ جان لو، تاریخ بتاتی ہے اور ہم بتا رہے ہیں، قرآن بتا رہا ہے کہ ہم صرف ظالم قوموں کو تباہ کرتے ہیں۔ ایک ظلم ایک خاص درجے میں شروع ہوتا ہے، اللہ رب العزت سمجھاتا ہے
ایک اگلے درجے میں منتقل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ تنبیہ کرتا ہے، اس سے اگلے درجے میں داخل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ خوشحالیاں پیدا کر دیتا ہے، اور جب وہ ظلم اس سے اگلے درجے میں جاتا ہے تو پھر ان کی جڑیں کاٹ دی جاتی ہیں، پھر تباہ و بربادی کے وہ سلسلے شروع ہوتے ہیں کہ الامان والحفیظ، کہ پھر اس میں آدمی جو بیان کرے وہ بیان کر نہیں سکتا، جو سنے تو سن نہیں سکتا، جو دیکھنا چاہے تو دیکھ نہیں سکتا، اس قدر بھیانک صورتیں نظر آتی ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم تو ظالم قوموں کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں۔ اور آج کی اس نشست میں آخری آیت اللہ رب العزت نے جس میں بشارت سنائی، جس میں صحیح راستہ دکھایا، روشنی کی کرن ہمارے حوالے کی، اور فرمایا کہ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ، اے لوگو ہم رسولوں کو صرف اور صرف اس لیے بھیجتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو بشارتیں دیں، خوشخبریاں سنائیں، کامیابی کے راستے بتائیں، وَمُنذِرِينَ، اور ان بشارتوں کے ساتھ ساتھ وہ لوگوں کو خبردار بھی کرتے رہیں، انہیں ان کے برے انجام سے آگاہ بھی کرتے رہیں کہ اگر یہ کیا تو ترقی ملے گی، خوشحالی ملے گی، آسانیاں ملیں گی، اللہ راضی ہو جائے گا، دنیا میں آسان زندگی میسر آ جائے گی، آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور جنت مل جائے گی۔ لیکن اگر نہ سنیں تو منذرین، پھر انہیں ڈرانے کی بات بتائی جاتی ہے کہ اگر ایسا نہ کیا تو جان لو جوتے بھی پڑ سکتے ہیں، جان لو پھر جان اور مال اور عزت سب کو مصیبت میں مبتلا بھی کیا جا سکتا ہے، اور جان لو کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ نام و نشان تک مٹا دیا جائے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ، جو ان آیات کو سن کر پڑھ کے جس نے اس پر یقین کر لیا، وَأَصْلَحَ، اور پھر اپنے آپ کو درست کر لیا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، تو ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہے۔ پھر انہیں کسی قسم کا ڈر اپنے اندر پیدا نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارا اقتدار کون چھین لے جائے گا، ہمارا مال کہاں چلا جائے گا، ہماری اولاد ہمارے ساتھ کیا کر لے گی، پریشان نہیں ہونا۔ شرط وہی ہے کہ پہلے اللہ کے رسولوں کی بات کو سنو، قرآن کی بات کو سنو، اور اپنے آپ کو ریوائز کرو، اپنے طرز عمل کو، اپنے معاملات کو، اپنے اعمال کو، اپنے ایکشنز کو درست کرو۔ اگر درست کر لیا تو اللہ نے وعدہ دلایا ہے کہ ہم تمہیں بچا بھی لیں گے اور ہر قسم کے خوف سے نجات بھی دے لیں گے۔ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور انہیں کسی قسم کا غم بھی نہیں ہوگا۔ بشارت سنائی جا چکی، لیکن اس بشارت کا راستہ اور وسیلہ اور طریقہ بھی بتا دیا ہے کہ پہلے اپنے آپ کو دیکھو، اپنے طرز عمل پر نظر ثانی کرو، جو کرپشن کا مال ہے واپس لوٹاؤ، جو ظلم کیا گیا ہے اس پر توبہ کرو، اپنی غلطیوں کا اعتراف کرو، اپنے اللہ کے سامنے، بندوں کے سامنے جھکنے سے پہلے اللہ کے سامنے جھکو اور ان سے معافی طلب کرو، اور پھر بندوں کے سامنے آ کے اعتراف کرو کہ جناب ہم نے یہ زیادتی کی تھی اور آئندہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے امید ان کے ہاتھ میں دی گئی ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اپنے خواب اور خیال میں مست رہنے والے لوگ بالآخر اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا شکار ہو جاتے ہیں اور ان کی جڑ کاٹ دی جاتی ہے۔ میں اپنی بات کو پھر پاکستان کے حوالے سے ختم کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان بے شمار حوالوں سے خبر دے رہا ہے کہ یہ کوئی عام قسم کی سرزمین کا خطہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کے لیے خاص پلاننگ اور منصوبہ بندی کر رکھی ہے، اس کے بنانے والوں نے، اس کی بنیاد رکھنے والوں نے، اور پھر اس کے لیے ابتدائی خاکہ تیار کرنے والوں نے جس دیانت کے ساتھ سوچا تھا، اس کو جس نے بھی نقصان پہنچایا اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچ نہیں سکے گا۔ اور جو اس ملک کی ترقی، اس کی خوشحالی، اس کے امن و امان، اس کی سلامتی کے لیے اپنا کردار ادا کرے گا، وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب انسانوں میں شمار کیا جائے گا۔ مجھے اور آپ کو یہ سوچنا ہے کہ ہم ان دونوں گروہوں میں سے کس کے ساتھ چلیں گے، اور ہمارا پلڑا، ہمارا بوجھ،
ہمارا کنٹریبیوشن کس کے ساتھ ہوگا، فیصلہ مجھے اور آپ سب کو مل کے کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کو سلامت رکھے، اس ملک کے رہنے والوں کو خوشحال بنائے، اور ہمیں ہر قسم کی سازشوں اور خرابیوں اور فسادات سے محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔